بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں نقل کیا۔ عربی عبارت کافی لمبی ہے، اس لیے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، شاید کسی کو فائدہ ہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا، پچھلے امتوں میں سے ایک اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار عزیز و اقارب چھوڑ کر میری عبادت کے لیے ایک دریا کے کنارے گیا۔ اس میں نمکین پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگایا، انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی ناش کو کوئی درند پرند انسان نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرمائے گا، میرے اس بندے کو میری فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کی جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شعبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا، میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ پھر کہے گا، یا اللہ، میری عبادت سے مجھے جنت میں داخل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اس کے اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا تو اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی، صرف بینائی کی نعمت کے بدلے اس کے 500 سال کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہے گا، میں نے تو اس کو کان دے، زبان دے، سب کو دیا، اس کا بدلہ کون دے گا؟ تو اللہ فرمائے گا، میں نے تم کو میٹھا پانی دیا، انار کا پھل کھلایا، اس کا بدلہ کون دے گا؟ تو اللہ فرمائے گا، یہ ہمارے بدلے پورے نہ کر سکا، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے تو وہ فریاد کرے گا، یا اللہ، رحمت کر، فضل کر، مجھے جہنم میں نہ دھکیل، مجھے جنت میں لے کر جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، آپ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی نہیں سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ فرمائے گا، میری رحمت، میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو، جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں جائے گا۔ بھائیو، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی تو اس کو فحش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔